جب ضمیر جاگ اٹھا۔ شہر زر کا شمار اس زمانے کے سب سے دولت مند اور پر رونق شہروں میں ہوتا تھا، جہاں کے بازار سونے کی چمک سے جگمگاتے اور محلوں کے دروازے قیمتی پتھروں سے مزین ہوتے تھے۔ اسی شہر میں ایک تاجر رہتا تھا، سلیم بن خاور، جس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہ تھی۔ اس کے گوداموں میں اناج کے ڈھیر، دکانوں میں سونا چاندی کے انبار اور ہاتھوں میں غرور کی مٹھی بھری ہوئی تھی۔ لوگ اسے عزت سے سلام کرتے، مگر دل میں اس کے ظلم سے خوف کھاتے۔ سلیم کا دل سخت اور آنکھیں غرور سے بھری تھیں۔ وہ سمجھتا تھا کہ دنیا کی ہر چیز دولت سے خریدی جا سکتی ہے، چاہے عزت ہو، محبت ہو یا انسانیت۔ اس کے محل کے دروازے پر روز درجنوں غریب آتے، مگر کسی کو بھی اندر داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ ایک دن شام کے وقت جب آسمان پر سورج ڈوبنے کو تھا، ایک بوڑھی عورت پھٹے کپڑوں میں اس کے دروازے پر آئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آواز بھاری مگر دل کی سچائی سے لبریز تھی۔ اس میں کہا، بیٹا، میرے پوتے بھوکے ہیں، خدا کے نام پر کچھ دے دو۔ سلیم نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی اور طنزیہ ہنسی کے ساتھ بولا، میرے پاس مانگنے والوں کے لیے کچھ نہیں، جاؤ اور اپنے خدا سے مانگو۔ عورت کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے ہاتھ اٹھائے اور کہا، بیٹا، خدا کرے ایک دن تمہارا ضمیر جاگ جائے۔ یہ جملہ ایک تیر کی طرح سلیم کے دل کے اندر پیوست ہو گیا، مگر اس وقت وہ ہنسا جیسے کوئی بے معنی بات ہو۔ مگر اس رات جب وہ اپنے نرم بستر پر لیٹا، اس کے ارد گرد سکون تھا، مگر دل کے اندر طوفان۔ نیند اس کی آنکھوں سے روٹھ رہی تھی، ہر طرف اندھیرا، اور اندھیرے میں وہی آواز گونجتی رہی، خدا کرے تمہارا ضمیر جاگ جائے۔ اس نے کروٹیں بدلی، آنکھیں بند کی، مگر ضمیر کی وہ ہلکی سی دستک اب گونج بن چکی تھی۔ اگلی صبح وہ حسب معمول بازار گیا، مگر آج لوگوں کی نظریں مختلف تھیں۔ کوئی اس سے نظریں چرا رہا تھا، کوئی سرگوشی میں کچھ کہہ رہا تھا۔ اس نے سنا، یہ وہی تاجر ہے جس نے ایک بھوکی عورت کو دھتکار دیا تھا۔ ایک اور بولا، اس کے سونے کے سکے شاید غریبوں کے آنسوؤں سے بنے ہیں۔ سلیم کے قدم لڑکھڑ گئے۔ اس نے خود سے کہا، میں اتنا برا نہیں ہوں، مگر دل کی گہرائی سے ایک کمزور سی آواز اٹھی، ہاں تم برے ہو کیونکہ تمہارا دل مردہ ہے۔ یہ پہلی بار تھا جب اس کے ضمیر نے اس کے خلاف گواہی دی۔ اس شام وہ گھر واپس آیا، محل کے آئینے کے سامنے کھڑا ہوا اور اپنے آپ کو غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر غرور کی جھلک تھی، مگر آنکھوں میں خالی پن۔ اس نے خود سے سوال کیا، کیا میں واقعی خوش ہوں؟ مگر جواب خاموشی میں گم ہو گیا۔ اچانک اس نے خود کو آئینے میں اجنبی پایا۔ وہ آئینے کے سامنے جھک گیا، اس کے آنسو بہنے لگے اور وہ روتا گیا۔ پہلی بار اس کی دولت اس کے کام نہ آئی۔ رات گزری مگر دل کا اندھیرا بڑھتا گیا۔ صبح جب روشنی کھڑکی سے اندر داخل ہوئی تو وہ ایک نیا سلیم بن چکا تھا۔ وہ محل سے نکلا، سیدھا اس بوڑھی عورت کی جھونپڑی کی طرف گیا۔ وہاں پہنچا تو دروازہ آدھا ٹوٹا ہوا تھا، دیواروں پر وقت کی جھریاں تھیں۔ اندر گیا تو عورت بستر پر لیٹی تھی، سانسیں ہلکی مگر چہرے پر سکون۔ اس نے کہا، ماں، میں آیا ہوں تمہیں وہ سب دینے جو تمہارا حق تھا۔ عورت نے آنکھیں کھولی اور مسکرا کر بولی، اب مجھے تمہارے سونے کی ضرورت نہیں،
بس اتنا وعدہ کرو کہ اب کسی بھوکے کو دروازے سے واپس نہ بھیجو گے۔ سلیم نے روتے ہوئے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں اب میرے دروازے ہر اس شخص کے لیے کھلے رہیں گے جسے امید کی ضرورت ہو۔ عورت نے مسکرا کر آنکھیں بند کی جیسے وہ اپنی دعا پوری ہوتے دیکھ چکی ہو۔ اس دن کے بعد سلیم کی زندگی بدل گئی۔ اس نے اپنے محل کے دروازے پر لکھی ہوئی تختی اتروائی اور ایک نئی لگوائی جس پر سنہری حروف میں لکھا تھا، یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، کیونکہ انسان کی اصل دولت جاگتا ہوا ضمیر ہے۔ اس کے دروازے پر اب بھوک نہیں، دعائیں آتی تھیں۔ لوگ اسے دیکھ کر کہتے، یہ وہی سلیم ہے جو کبھی غرور میں اندھا تھا۔ سلیم اب ہر روز بازار جاتا، مگر اپنے ساتھ سونا نہیں، کھانے کے تھیلے لے کر۔ وہ یتیموں کو گلے لگاتا، مزدوروں کے کندھوں سے بوجھ اتارتا اور ہر شام مسجد کے صحن میں بیٹھ کر کہتا، خدا نے مجھے دولت نہیں مگر ضمیر دیا اور یہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ وقت گزرتا گیا، اس کی داڑھی سفید ہو گئی مگر دل کا نور بڑھتا گیا۔ ایک دن ایک مسافر اس کے پاس آیا اور پوچھا، سلیم تم اتنے بدل کیسے گئے؟ سلیم مسکرایا، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، جب انسان کا ضمیر جاگ جائے تو وہ مر کر بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ اس کے الفاظ جیسے دلوں میں اتر گئے۔ اس دن شہر زرق کے لوگ جان گئے کہ انسان کی اصل پہچان اس کے لباس یا دولت سے نہیں، بلکہ اس روشنی سے ہے جو اس کے اندر جلتی ہے، اور وہ روشنی صرف تب روشن ہوتی ہے جب ضمیر جاگ اٹھتا ہے۔ اس کہانی نے ہمیں سکھایا کہ انسان کا سب سے قیمتی خزانہ اس کا جاگتا ہوا ضمیر ہے۔ جب ضمیر سو جائے تو انسان زندہ ہو کر بھی مردہ ہوتا ہے، اور جب وہ جاگ جائے تو مردہ دلوں میں بھی ایمان کی روشنی پھوٹ پڑتی ہے۔